ہماری جو حضور سے محبت ہے، ہماری حضور سے محبت بن دیکھے ہے. ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ حضور سے محبت کیسے کی جاتی ہے. جنہوں نے کی ہے نا وہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، جنہوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے. وہ جانتے تھے کہ حضور سے محبت کے کیا کیا تقاضے ہیں. ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے، حضور سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا درخت ہے، اس کی ایک شاخ میرے گھر کے اندر آ جاتی ہے، اور اس شاخ سے جب کھجوریں گرتی ہیں نا پک کر، تو میرے بچے اٹھا کر ان کھجوروں کو اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. تو وہ شخص بھاگا ہوا آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ سے کھجوریں نکال کر لے کر جاتا ہے. اس سے میری سفارش کر دو کہ وہ کم از کم میرے بچوں کے منہ سے کھجور نہ نکالا کرے. حضور نے وہ جو ہمسایہ تھا اس کو بلایا. وہ ہمسایہ دراصل ایک منافق تھا. اوپر اس نے ایمان کا، اسلام کا، مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا. حضور نے ان کو بلایا، فرمایا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کھجور کا درخت مجھے فروخت کر دیں. آپ یہ کھجور کا درخت مجھے فروخت کر دیں، میں یہ لے کر آپ کے ہمسائے کو دوں گا تاکہ اس کے بچے اس کھجور سے پھل کھا لیں. وہ خوش ہو جائے گا. وہ کہنے لگا کہ نہیں حضور، یہ ممکن نہیں ہے، میں آپ کو یہ کھجور کا درخت نہیں بیچ سکتا، کیونکہ اس کھجور کی کھجوریں میرے گھر والے کھاتے ہیں، میری بیوی بچے کھاتے ہیں، میرا خاندان کھاتا ہے، یہ میں آپ کو کیوں دوں، اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. یہ کہہ کر وہ چل دیا. حضور اس جاتے ہوئے شخص کو کہنے لگے کہ دیکھ میری بات سن، یہ کھجور کا درخت مجھے بیچ دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لے کر دوں گا. جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت. کہنے لگا نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے، ابھی تو میرے بھی بچے اس سے گزارا کرتے ہیں، میں یہ درخت نہیں بیچوں گا. حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر میں یہ درخت خرید کر اس کے پڑوسی کو دے دوں تو کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے، یہ آفر مجھے بھی ملے گی، مجھے بھی جنت کے اندر ایک درخت مل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. ابو دحداح اٹھ کے چل دیے اس شخص کے پیچھے. جا کر کہنے لگے کہ بھائی بات سن، یہ درخت مجھے بیچ دے. کہنے لگا پاگل بے وقوف ہو گیا، میں نے نبی کو یہ درخت نہیں بیچا. حضور علیہ السلام مجھ سے اتنی بڑی بڑی فرمائشیں کر رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ درخت مجھے بیچ دو، میں نے ان کو نہیں بیچا، آپ کو کیسے بیچ دوں؟ وہ کہنے لگے کہ بیچنے نہ بیچنے کا سوال الگ، تو مجھ سے بول کے تجھے کیا چاہیے، تجھے اس درخت کے بدلے کیا چاہیے، تو ایک دفعہ زبان سے نکال تو صحیح. کہنے لگا اچھا، وہ جو 600 کھجور کے درخت والا باغ تیرا ہے نا وہ دے دے مجھے، اگر تجھے یہ درخت چاہیے. یہ کہہ کر چل دیا، ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہو جا، تیرا کام نہیں ہے یہ سودا کرنا. حضرت ابو دحداح نے آواز دی، رک، بات تو سن، اگر میں تجھے اپنا باغ دے دوں تو یہ درخت تو مجھے دے دے گا، زبان سے تو نہیں پھرے گا. کہنے لگا پاگل ہو گیا ہے، اتنا بڑا سودا کر کے کوئی کیسے زبان سے مکر سکتا ہے. کہنے لگے چل جا پھر، وہ آج سے باغ تیرا، یہ درخت میرا. درخت کا سودا کر کے حضور کے پاس تشریف لائے. حضور سے کہنے لگے کہ اے حضور، میں نے سودا کر لیا، اب وہ درخت آپ اس کے پڑوسی کو دے دو. حضور بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے وہ سودا کیسے کیا، میں نے تو اس کی بہت منتیں کی، بہت بڑی بڑی آفر کی، مجھے نہیں بیچا، آپ کو کیسے بیچ دیا؟ ابو دحداح کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ بس اپنے سودے کی بات کیجئے، جو آپ نے جنت میں مجھے ایک درخت لے کر دینا ہے، میں نے اس کو دنیا کے 600 درخت دے دیے، میں نے اس کو 600 درخت والا باغ اس کو دے دیا اور سودا کر لیا اس ایک درخت کا. حضور نے فرمایا ابو دحداح، تو نے یہ سودا بدل کے کر لیا تو میرا بھی سودا بدل گیا، میرا بھی سودا بدل گیا. کم من علق رضاها ودار فیاحا لابی الدحداح فی الجنہ. ابو دحداح، اس درخت کے بدلے تجھے جنت کے اندر محل ملیں گے، ایک نہیں سینکڑوں محل ملیں گے. جا، آج سے میرا بھی یہ سودا تیرے لیے پکا ہو گیا. ان کو حضور سے جو محبت تھی نا، وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ حضور سے میری محبت کتنی ہے، حضور سے میری محبت کتنی ہے. اسی لیے تو حضور علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے جانے لگا دی، اپنا سارا کا سارا مال لگا دیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم حضور سے محبت کے، ایمان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ سارا کا سارا مال حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دو جو جس کے تم مالک بنے ہو.